آج صورتحال ہماری یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ جن حالات سے ہم دو چار ہیں، تقریباً ہر مجلس میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس پر تبصرے ہوتے ہیں، کس کی ذمہ داری ہے، کس نے یہ حالات یہاں تک پہنچائے، کون سی حکومت اچھی تھی، کون سی بری تھی، کس کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے، کس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اور چونکہ لوگ دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، لہذا ہر گروہ اپنی تائید میں دلائل پیش کرتا ہے اور دوسرا اس کی تردید کرتا ہے اور اپنی تائید میں دلائل لاتا ہے۔ آج کل ہماری بیشتر مجلسیں جہاں 8-10 آدمی جمع ہوتے ہیں تو فوراً تبصرہ شروع ہو جاتا ہے، اور تبصرہ اسی بات پر کہ یہ ہم کس پر پریشانی میں آ گئے ہیں، ہمارے مالی حالت خراب ہو گئی ہے، ہماری حکومت خراب ہو گئی ہے، ہمارے ادارے برباد ہو رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں زبانی طور پر ہم کرتے رہتے ہیں، اس میں بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے، اور بحث مباحثے کے نتیجے میں ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی ہوتے ہیں، زبانی ہوں یا جسمانی ہوں۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے قوم مزید اضطراب، مزید بے چینی کا شکار ہو جاتی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ یہ حالات کیا خود سے پیدا ہو گئے ہیں، یا ان حالات کا حل کیا ہے کہ ہم جس کے قبضے قدرت میں سارے حالات ہیں اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ فضول بحث و مباحثے کرنے کے بجائے، فضول تبصرے کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان حالات سے نکال دے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان برے حالات میں بھی، جبکہ ہر شخص کی زبان پر ان برے حالات کا شکوہ ہے اور اس ذمہ داری پر بحث ہے کہ یہ آیا پچھلی حکومت کی گڑبڑ تھی، اس نے یہ حالات پیدا کیے، یا موجودہ حکومت کی ہے کہ اس نے یہ حالات پیدا کیے، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندو، اگر ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہو، ایک گھر میں آگ لگی ہے، تو اس گھر والوں کو کیا یہ چاہیے کہ وہ اس پر بحث کریں کہ کس نے آگ لگائی تھی اور کون اس آگ لگانے کا ذمہ دار ہے؟ اس پر بحث کریں گے، یا جا کے خود سب سے پہلے آگ بجھانے کی فکر کریں گے؟ آج ہماری حالت یہی ہو رہی ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے بحرانوں کی، اقتصادی بحران، سیاسی بحران، لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، ایک دوسرے کے اوپر طنز و تعریض اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ آگ لگی ہوئی ہے پورے ملک میں، اور بحث اس پر ہو رہی ہے کس نے لگائی، یہ آگ کس نے لگائی؟ یہ کہتا ہے تو نے لگائی، وہ کہہ رہا ہے تو نے لگائی۔ تو اللہ کے بندو، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کی بجھانے کی فکر کرو، ذمہ داری بعد میں طے کر لینا کہ کس کی ذمہ داری تھی اور کون اس کا سبب تھا، لیکن پہلے آگ تو بجھاؤ۔ اور اس آگ کو بجھانے کا واحد راستہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ لعلہم یرجعون۔ اگر جتنا وقت ہم اس بحث مباحثے میں گزار رہے ہیں، ان تبصروں میں گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع میں گزار رہے ہیں، ہر ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہے اور الزام تراشی کے اندر گزار رہے ہیں، اتنا وقت اگر ہم اس سے آدھا وقت بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے عرض معروض کرنے میں گزار دیں کہ یا اللہ ہم پھنس گئے ہیں ایک مصیبت میں، ہم اس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں،
کشتی میں جا رہے ہیں, سب ایک کشتی میں سوار ہیں. ارے بھائی پاکستان یا ملک جو ہے وہ ایک کشتی کی طرح ہے, ہم سب سوار ہیں اس میں. وہ بھی جو ہمارے, جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی, اور جو جن کو برا سمجھتے ہیں وہ بھی, سب اس میں سوار ہیں. طوفان آ گیا, بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگی, کشتی ڈوبنے کا اندیشہ ہو گیا. اس وقت یہ بحث کرو گے کہ یہ طوفان کیسے آیا اور اللہ نے کی گڑبڑ تھی یا یہ کہ قدرتی آفت تھی, اس پر بحث کرو گے؟ یا کسی طرح کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کی فکر کرو گے, اپنا رخ صحیح کرو گے, اپنے انداز صحیح کرو گے, اپنے اخلاق صحیح کرو گے؟ تو اسی طرح ہم اس طوفان میں, اس کو آگ سے تعبیر کر لو, اس کو طوفان سے تعبیر کر لو. وہ جو بھی بحران ہم پر مسلط ہے یہ خود سے نہیں آتا. قرآن کہہ رہا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو مصیبتیں تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کے کرتوت ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے آتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, بہت سی چیزوں کو تو ہم معاف ہی کر دیتے ہیں, لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں. تو کیا یہ موقع ایسا ہے کہ ہم بحث مباحثے میں پڑے رہیں, یا ایسا موقع ہے کہ بس تبصروں پر قناعت کر لیں؟ کوئی کہہ دے کہ فلاں ذمہ دار ہے, کوئی کہہ دے کہ فلاں ذمہ دار ہے. یا آگ بجھانے کا یا کشتی کو بچانے کا مل کر کوئی راستہ تلاش کریں. لیکن افسوس ہے کہ ہم ابھی تک اس طرف متوجہ نہیں. شاعر نے کہا ہے کہ ڈوبنے والوں کو موجوں نے بہت کچھ پلٹا, ڈوبنے والوں کو موجوں نے بہت کچھ پلٹا, رخ مگر جانب ساحل نہیں ہونے پاتے. کتنی طوفان آ رہے ہیں, موجیں اٹھ رہی ہیں, تو اصل جو راستہ تھا وہ تو یہ کہ کشتی کو ساحل کے رخ پر کر لیتے, لیکن رخ مگر جانب ساحل نہیں ہونے پاتے. ساری دوڑ دھوپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں صرف ہو رہی ہے, اور اس میں نافرمانیاں ہو رہی ہیں, جھوٹ اس میں بولا جا رہا ہے, غیبتیں اس میں ہو رہی ہیں, الزام تراشیاں اس میں ہو رہی ہیں, بہتان اس میں لگائے جا رہے ہیں, گالیاں اس میں دی جا رہی ہیں. ہر جملہ جو کسی دوسرے کے اوپر تبصرہ کرنے میں نکلتا ہے ان گناہوں سے خالی نہیں ہوتا. یا جھوٹ ہوتا ہے, یا الزام تراشی ہوتی ہے, یا بہتان ہوتا ہے, یا کم از کم دل آزاری ہوتی ہے, غیبت ہوتی ہے, اور یہ سب گناہ عظیم ہیں.